جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عقیل سبز مخاطب ہوں سن پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے براہ راست۔ جتنے بھی سننے والے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھنے والے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اور سننے والے ہیں، سب کو جشن آزادی بہت مبارک ہوں۔ بہت اہم دن ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، جب آپ اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ یہ صرف ایک جشن نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی جدوجہد ہوتی ہے، بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے کہ ہم جشن منائیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ بالکل ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ آیا ہم بحیثیت مجموعی انفرادی طور پر اپنا اپنا مثبت کردار یا ایک تعمیری کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب نہ میں ہے۔ ملک عوام سے بنتا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں، استحکام میں عوام کا اور اس کی لیڈرشپ کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ہم اپنے انفرادی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مفادات میں یا اپنے انفرادی ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں بعض قومی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس کے باوجود کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران پاکستان نے دفاعی سطح پر، پاکستانی سفارتی سطح پر، ایون معیشت کے طور پر جس کا لوگ بہت رونا روتے ہیں، بہت کامیابیاں سمیٹی ہے، مگر ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک نیگیٹو اینگل سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری نفسیات کا ایک حصہ بن چکا ہے، یہ والا رویہ۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا 70-75 برسوں میں، اس پر آج بات کریں گے۔ اور چونکہ یہ پروگرام ہم پشاور سے پیش کرتے ہیں، اور پشاور اور کوئٹہ کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں، ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے وہ سننے والے ہیں جن کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں پہنچتی، ان کے نوٹس میں چند چیزیں، چند ڈیولپمنٹس اور چند چیلنجز لے۔ خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر گزشتہ 13 برسوں سے 12 برسوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ آج بھی جب پشاور سمیت پورے ملک کے تمام دارالحکومتوں میں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، جو اہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پر صبح سویرے جو اعلیٰ ترین عسکری اور حکومتی حکام تھے، انہوں نے پرچم کشائی کی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے پہلی بار 2-3 بجے یہ رسم ادا کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو گورنر ہاؤس کے اندر، ٹھیک ہے 11th کور میں بھی ایک ایونٹ ہوا ہے جہاں پر کور کمانڈر عمر بخاری صاحب نے پرچم کشائی کی، نوجوانوں سے ملاقات کی، وہاں پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب کی، ان کی پارٹی کی نہیں لگتی، تو کم از کم گورنر کے ساتھ یہ گورنر ہاؤس میں یا سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر ایک ساتھ اگر پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کرتے تو ایک اچھا پیغام جاتا۔ بہرحال ان تمام ایشوز پر بات کریں گے، اور خاص کر یہ والا سوال رکھیں گے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اور اس پر ہمارے ساتھ 3 معتبر لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی ایشوز اور پی ٹی آئی کی ترجیحات کے حوالے سے عرفان خان صاحب، جو کہ بہت باخبر اور باجرات صحافی ہیں، وہ بات کریں گے۔ آج مسلم لیگ نون کی سیکریٹریٹ میں یہاں پر ایک ایونٹ ہوا جس میں امیر مقام صاحب اور باقی جو لیڈرز ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مختلف دیگر گروپوں نے، مختلف پارٹیوں نے، مختلف کمیونٹیز نے، جن میں اقلیتوں کی کمیونٹیز بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی تقریبات کا انعقاد کیا۔ غزالہ انجم صاحبہ جو کہ ایم این اے ہے چترال سے، مسلم لیگ نون کی، ان سے بات کریں گے۔ پاکستان نے عسکری اور دفاعی اور سفارتی سطح پر کون سی کامیابیاں سمیٹی ہے، اس پر بات کریں گے جنرل عبدالقیوم صاحب سے، جو کہ سینیٹر بھی ہے اور ایکس مین سروس سوسائٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ وہی والی بات کہ ایک بار پھر ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی نے پولیٹیکل مہم جوئی شروع کی ہے، آپس کے اختلافات کی ہوتے ہوئے بھی، ایک دوسرے پر سنگین الزامات کے لگاتے ہوئے بھی، جب پاکستان نہ صرف یہ کہ
بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان کی نئی صف بندی ہو رہی ہے، خاص کر ترکی، سعودی اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تناظر میں، اور ساتھ میں خیبر پختونخوا کے اندر مختلف علاقوں میں آپریشنز بھی جاری ہے. ان تمام ایشوز پر بھی بات کی جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جشن مناتے ہیں، جب آپ کسی اہم دن کی مناسبت سے بات کرتے ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور آپ نے ایک ریویو کرنا ہوتا ہے. وہی والی بات کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کی رہنما غزالہ انجم صاحبہ لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم یوسف صاحب. بہت شکریہ. آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. آپ تو اسلام آباد سے پشاور کے ایک ایونٹ میں آئی بھی تھی، میں نے آپ کے چند تصاویر دیکھی بھی ہے. وہی والی بات کہ ہم زندہ آباد مراد آباد تو اپنی جگہ پر لوگ بہت خوشی منا رہے ہیں. آپ نے خود پشاور میں رش دیکھا ہوگا، خاص کر جوان جو ہے نا بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں. رات کو بھی جشن کا سما تھا، مگر آج بھی عجیب قسم کا واقعہ یہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ نے 2 بجے کے بعد ایک تقریب کا انعقاد کیا. حالانکہ یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ صبح کے وقت تقریب کرتے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر سندھ اور مختلف دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر وزرائے اعلیٰ اور گورنرز نے صبح ہی تقریبات کا انعقاد کیا. یہ لوگ کیوں اتنے بیزار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں اور خود کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بھی کہلاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یوسف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور جشن آزادی ہم سب کو مبارک. پاکستان ہم سب کو مبارک. ایک ایسا ملک جو ہمارے آخری جو فائنل ریفیوجی جس کو کہا جاتا ہے، آخری جائے پناہ ہے. الحمدللہ ہم اس ملک میں آزاد حیثیت سے رہ رہے ہیں. آپ آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ آپ نے ٹیم کا بتایا کہ انہوں نے یہ تقریب رکھی، تو آپ میں میڈیا پر بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سی ایم صاحب وہاں پر موجود مطلب آئے نہیں تھے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن میں میرے خیال میں ٹویٹر پر کہیں پہ نظر سے تھا. مگر چیف سیکرٹری نے اور ایک وزراء نے جو ہے نا ایک تقریب کا اہتمام کیا، اور چیف ایگزیکٹو غائب تھے. چیف ایگزیکٹو غائب تھے، لیکن اس میں قصور ان کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیڈر کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کتنے بجے آفس آتے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ 6 بجے تو میرا مالی بھی جاگتا ہے، تو اس سے کیا کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو میں 6 بجے جاگوں اور آفس پہنچوں تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. تو یہ اس ذہنیت ایک تربیت کا نام ہے، ایک تربیت، ایک ذہنیت. اب یہاں پر خیبر پختونخوا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے ایک دہشت گرد اطمینان بخش صورتحال سے نہیں گزر رہا. ہمارے افواج جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے. ہمارے پولیس آئے روز شہید ہو رہے ہیں. دیر میں بھی کل ایک واقعہ ہو گیا. اس کے باوجود سی ایم کا غائب ہونا، آپ ان کی ترجیحات دیکھیں، کہ انہیں اس وقت بھی اس ملک سے، اس صوبے سے کوئی غرض نہیں ہے. انہیں صرف اپنی انتشار سے غرض ہے. اور ویسے بھی مجھے سی ایم صاحب جو ہے نا مہینے میں ایک دفعہ مطلب 2-3 گھنٹوں کے لیے اگر پشاور میں کہیں نظر آتے ہیں تو آتے ہیں. میرے خیال میں ہوتے ہیں اسلام آباد بھی ہیں، صحیح اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں. ان کی ترجیحات آپ دیکھیں. پچھلے دنوں سی ایم صاحب جو ہیں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صحافی نے ان سے دہشت گردی کے متعلق صوبے میں جب سوال انہوں نے کہا کہ فضول سوال کیا ہے. کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہاں پر عمران خان کی صحت کے حوالے سے بیٹھا ہوں. اور انہوں نے پشتوں میں بھی ایک بات کہہ دی کہ یہ آپ کیا جو ہے نا دکڑا اٹھا کر لائیں. تو آپ دیکھیں صوبے کی عوام میرے خیال میں وہ پریس کانفرنس دیکھ چکی ہوگی کہ ان کا چیف ایگزیکٹو اور 13 سالوں پر ان پر مسلط حکومت کی ترجیحات، ان کی جانوں کو بچانا، دہشت گردوں سے ان کو بچانا، اس صوبے کو سنبھالنا نہیں ہے بلکہ 804 کی رہائی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ نہیں، رہائی بھی تو ابھی تو رہائی کی بات نہیں ہے. رہائی تو کارکن مانگ رہے ہیں نا، ان پر پریشر ہے. ورنہ انہوں نے یہ ابھی ایسی گاڑیوں کے اور بنگلوں کے اور دفاتر کے عادی ہو گئے. پہلے تو نہیں تھے، ان تمام چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. اب تو رسائی کی بات ہے نا. تو آپ لوگ وہ رسائی مانگتے ہیں تو آپ لوگ رسائی کیوں نہیں دیتے؟ یہ ایک جینوئن آرگومنٹ تو ہے نا. ہاں نہیں، رہائی ہو یا رسائی ہے، لیکن جو صوبے کے حالات ہیں وہ ان کی ترجیحات نہیں ہے نا. وہ تو نہیں ہے، صوبے میں ہو رہا ہے وہ ترجیحات نہیں ہے. ان کا کام ہے شور ڈالنا، ان کا کام ہے انتشار پھیلانا.
کارکنوں کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانا، حتیٰ کہ ان کے اپنے جو جنید اکبر صاحب، جنید ان کے صدر ہیں نا خیبر پختونخوا، جنید اکبر خان، ہاں جنید اکبر خان نے جب انہوں نے جلسہ کیا تھا کرکٹ گراؤنڈ میں، انہوں نے اٹھ کے یہ کہا کہ ان میں سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے رہائی یا اس تک رسائی کے لیے، انہوں نے ان کے نام پہ اربوں خربوں روپے کما لیے ہیں، ان کے اپنے ہی رہنما نے یہ بات کی۔ تو یہ ان کی ترجیحات ہیں۔ باقی جو ہے نا سیاسی بیانات یہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم اڈیالے کے باہر یہ کریں گے، 20 لاکھ بندے لے کر آئیں گے، 50 لاکھ لے کر آئیں گے۔ سوشل میڈیا پر یہ لوگ طوفان تو لا سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں یہ اب کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں۔ اچھا، ان کے غزالہ صاحبہ، ان کے ایک وزیر اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب، اور کل ان ہی کے اپنے ایک یوٹیوبرز اور پلس لیڈر شہزاد اکبر صاحب نے تبصرے میں کہا ہے، میں ان کو عبرت کے لیے سنتا رہتا ہوں جو چند باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شفیع جان جو ہے نا وہ ناتجربہ کار ہے اور وہ واہیات قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو 1-2 دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں ہم جیسے لوگوں کو وہ جو ان کا ایک بیانیہ ہے نا وہ کالا میڈیا فلاں فلاں فلاں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایک بھی ثبوت پیش کیا گیا تو ہم اس پر ایکشن بھی لیں گے، اور یہ ہمارے خلاف جو ہے نا یہ ادارے چند صحافیوں کو ہمارے پیچھے ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ اب جو ان کا جب ان سے یہ آپ پوچھتے ہیں تو یہ اس پر ناراض ہوتا ہے، مگر یہ جس طرح آپ نے بتایا بھی، اس کے بعد جنید اکبر کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے خود ایک واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی ڈسکشن کو لیک کیا، اور جس طریقے سے مشال یوسفزئی نے اس گروپ میں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو اب تو یہ میرے خیال میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مطلب لیڈر جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ خوش ہے کہ وہ اندر رہے، اور یہ ایک دوسرے پر جو ہے نا الزامات، تو یہ تحریک کس طرح چلائیں گے؟ اور یہ رسائی والا ایشو جو ہے اس میں آپ لوگ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو حکمران جماعت کی ایم این اے بھی ہیں۔ دیکھیں ایک چیز میں اپنی ایک ذاتی رائے دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کو سیاسی پارٹی کہا جاتا ہے نا، میں اس کو سیاسی پارٹی شروع دن سے ہی نہیں مانتی۔ میں کہتی ہوں یہ انڈین RSS جو تنظیم ہے نا انتہا پسند، یہ ان کی دوپٹہ بدل بہن جو ہے نا ادھر پاکستان میں پی ٹی آئی کی صورت میں۔ اب آتے ہیں شفیع جان کے اس بیان کے یا جنید اکبر کا، سوری جو آپ نے نام دیا سلمان اکرم راجہ اور مشال نے جو ہے نا ایک دوسرے کو جو کہا ہے وہ یہی نہیں، یہ آپ کو کالے چینل کا لقب دے دیں کہ آپ ایک تلخ سوال، ایک حقیقت پہ مبنی سوال ان سے پوچھتے ہیں، یا کوئی اور صحافی بھائی ان سے پوچھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آگے سے شتر ملک کی طرح ریت میں سر دباتے ہیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کالے چینل کے لوگ ہیں، آپ کو پیسے دے کے بھیجے گئے۔ تو کیا شمدان گلزار کو کس نے پیسے دیے تھے؟ کل اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 50 کروڑ جو آئے تھے وہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے، کیا شمدان، کیا ان کے صوبائی رہنما کو کسی نے پیسے دیے تھے کہ بھرے جلسے میں سی ایم کی موجودگی میں اس نے کہا کہ اربوں خربوں روپے آپ لوگوں نے لے لیے؟ کیا کالے چینل کے نمائندے ہیں؟ اب ان کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان یہ لوگ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے نا جو پول کھول رہے ہیں، ایک دوسرے کے کرپشن کی کہانیاں اب یہ روز بروز اب آن دی ریکارڈ ہاں پارٹی کے اندر بھی نہیں، آن دی ریکارڈ کرتے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ یہ سوشل میڈیا پر آ کے ایک دوسرے کو دھو کے رکھ دیں گے، نہ آپ کو کچھ ان سے سوال پوچھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ قوم کو، یہ ایسا ہی ہے، لگ بھی اس طرح ہے۔ اچھا، یہاں تک رسائی کی بات ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں رسائی کا بھی طریقہ کار میرے خیال میں جیل مینیو کا ہوتا ہوگا کہ کس طرح ایک قیدی سے ملا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک قیدی سے آپ ہر روز آ کے 3 بجے کے بعد اڈیالے کے آگے بیٹھ کے جو ہے نا بریانی کھا کے زور شور سے نعرے، کوئی 20 یا 25 بندے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بمشکل، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے رسائی دو۔ بھائی جیل کا بھی کوئی قانون ہو سکتا ہے، ملک کا بھی کوئی قانون ہو سکتا ہے، ان کو تو آپ پہلے فالو کریں، صحیح، ٹھیک ہے۔ ملاقات کا ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ لوگ اس وقت اپنے لیڈر کی طرح جو ہے نا 12 بجے کے بعد جاگ کے نہیں 4 بجے آتے ہیں اکثر، جو ہے نا وہ جو بہنیں آتی ہے 4 بجے آتی ہے، 3 بجے کے 2 بجے کے بعد آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے رسائی دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ان کو رسائی جب دی گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ دیکھیں اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی، اس وقت جبکہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی تھی، اسلام آباد پہ چڑھائی کی، جب اپنے لیڈر سے بول کے بات کر کے واپس آتے ہیں تو واپس آ کے یہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں،
اور ان سے تو کوئی خیر کا کام نہ اس قوم نے دیکھا نہ اس ریاست کو خیر ان کے ہاتھوں سے ملی ہے. لیکن رسائی کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. وہ کوئی سسرال میں تو عمران خان صاحب نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحیح آپ گیٹ کے باہر جا کے جو نوک کریں کہ جی مجھے اس سے صحیح. ملنا ہے. 4 بجے آ کے کس قیدی کو اچھا کس قیدی کی ملاقات 4 نہیں بجے وہ کے بعد پولیٹیکل کی پوائنٹ جاتی ہے؟ اسکورنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اندرون خانہ یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں باہر آ کر اپنے کارکنوں کو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. بس دن 12 بجے کے گزرنے کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ بس 4 بجے آ جاتے ہیں, 20-25 بندوں کو لے کر ٹک ٹاک بنا دیا گیا, ایک دو جو ہے بیانات دے دیے گئے اور چلتے گئے. اچھا یہ اس پر آخری سوال بھی ہے. آپ سفر کر کے پشاور سے اسلام آباد پہنچی ہے. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہم نے جشن منایا, ہم نے تقریبات کا انعقاد کیا, ہم نے بیانات جاری کیے, ہم نے ریلیز نکالی. یہ لوگ جو ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ پاکستان بیزار ہے, ان کا راستہ کیسے روکنا ضروری ہے اور پاکستان کا مستقبل کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یوسف صاحب, اس میں تھوڑے مجھے تقریباً 1-2 منٹ دیجیے. جی میں جی آپ کو ضرور ضرور ضرور. دیتی ہوں کہ یہاں پر ہم نے دیکھنا اکثر پوچھا جاتا ہے نا کہ جی ہم نے کیا حاصل کیا یا ہم نے کیا کھویا. ہم نے جی آزادی کے بعد الحمدللہ بہت کچھ حاصل کیا. بہت ہم نے کچھ. ایک آزاد ریاست بنے, ایک مضبوط دفاعی نظام ہمارے پاس ہے, ایٹمی طاقت حاصل کی. اگرچہ جمہوریت کی ریل پٹری سے اتار دی گئی بعض اوقات میں, لیکن اس کے باوجود جمہوری ادارے آگے بڑھتے گئے. آج پاکستان دنیا کے نقشے پر اس انداز میں کھڑا ہے کہ پچھلے سال ہم نے بھارت کو شکست دے کر دنیا پر اپنی دفاعی ہیبت بٹھا دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر ایران, امریکہ, اسرائیل کے تنازع میں ہم نے امت مسلمہ کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا, اور اس کا ایسا ہی ہے. کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل کو, ہمارے افواج پاکستان کو, ہمارے ایسا وزیر ہی. اعظم کو. آپ دیکھیں ہم نے قیام کے بعد سے لے کر اب تک میرے خیال میں پاکستان واحد ریاست و پاکستانی قوم دنیا کی واحد قوم ہیں جنہیں جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. بالکل 4 پریکٹیکل بڑی جنگیں ہم نے لڑی ہیں ہندوستان کے ساتھ, بالکل. اور پھر بھی ہم ایٹمی طاقت بن گئے. اگر کوئی اور ملک ہوتا نا تو 4 جنگوں کے بعد وہ دنیا کے نقشے پر ہی نظر نہیں آتا. ایسا ہی ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ذرا سا نم ہوئے تو مٹی بڑی زرخیز سے سا گئی. صحیح صحیح. الحمدللہ پاکستان کا مستقبل میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگ نا امید ہیں اپنے مستقبل سے. اگر ان تمام صورتحال سے پاکستان نبرت اسما ہو کہ آج اس جگہ پر کھڑا ہے کہ دنیا کی نظریں عالمی طاقتیں فیصلہ سازی کے لیے ہماری طرف دیکھنی ہے, تو انشاءاللہ العزیز اگر یہی صورتحال رہی تو ہم ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے ابھریں گے. آپ آتے ہیں اس مخصوص طبقے کی جانب جس کو پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں آتی, وہ کیسے راہ راست پر آئیں گے؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہی اس لیے نہیں ہے کہ وہ راہ راست پہ آنا نہیں چاہتے. صحیح. وہ راہ راست پہ آنا ہی نہیں چاہتے. لیکن کب تک؟ اور قافلہ تو چلتا رہے گا نا, قافلہ تو چلتا رہے یہ گا. قافلہ بکھر رہا ہے اب اس سے جو ہے نا, یہ انتشاریوں کا قافلہ اب یقین جانے بکھر رہا ہے. 2-3 سال بعد جو ہے نا ان کے ورکر بھی ان سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی حقیقت پہچان لیں گے. ویسا تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھتا رہے گا. یہ جو انتشاری طبقہ ہے, یہ جو دہشت گردوں کا سیاسی ونگ ہے, یہ ان کا مستقبل کہیں پر نہیں ہے, لیکن پاکستان کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے. بہت شکریہ غزالہ انجم صاحبہ, رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون. اور یہ جو انتشار کی سیاست ہے, آپ یقین کریں کہ کہا گیا تھا کہ اگر کل کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمیں رسائی نہیں دی گئی تو ہم پاکستان کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. اب ایک چیف ایگزیکٹو کے لیول پر جب عہدیداران یا اہم لوگ ذمہ داران اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بہت عجیب سا لگتا ہے. پاکستان نے جس طرح کے غزالہ انجم نے بتایا بھی کہ 4 جنگیں لڑی ہے پاکستان, انٹرنیشنل جو پریکسز ہیں ان کا نشانہ بنتا رہا ہے. کل بھی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. نام لیے گئے ہیں 3 مختلف دہشت گرد گروپوں کے اس رپورٹ میں, اور یہ رپورٹ ایک مانیٹرنگ رپورٹ ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل افیئرس پر, خاص کر سیکیورٹی سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں مختلف ممالک کے مسائل اور چیلنجز کی نشاندہی کرتی ہے. یہ رپورٹ بہت اہمیت کی حامل ہوتے. اس میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کی سرپرستی میں, مطلب جو افغان طالبان حکومت ہے ان کی سرپرستی میں BLA, کالعدم BLA, کالعدم TTP اور کالعدم داعش خراسان, تینوں کے نام مینشن کیے گئے ہیں
کہ یہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے. کل چونکہ 15 اگست ہے اور 15 اگست کو اگر ایک جانب ان کے نئے اتحادی انڈیا کا یوم آزادی منایا جاتا ہے، مطلب افغان طالبان اور انڈیا کی نئی رومانس جو چل رہی ہے، تو اسی طریقے سے ان کو اقتدار میں آئے ہوئے 5 سال مکمل ہوں گے. کل کا جو ہمارا ڈائلاگ پروگرام ہوگا اس میں پاکستان کی اوورآل سیکیورٹی صورتحال، خارجہ پالیسی پر، خاص کر پاک افغان تعلقات پر ہم مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے. مگر اس کے باوجود یہاں پر یہ ادراک نہیں ہو رہا خیبر پختونخوا کے اندر کہ خیبر پختونخوا کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ پارٹی ایک ایسے وقت میں کیوں بار بار مزاحمت کی دھمکیاں دیتی آ رہی ہے، جب پاکستان نہ صرف یہ کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے بلکہ بعض انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یا سب بندی کے حوالے سے بہت آگے تک جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. عرفان خان صاحب جو کہ بہت باخبر صحافی ہیں اور ان سے بہت زیادہ تنگ ہے یہ پی ٹی آئی اور وغیرہ کے لوگ. یہ میں پی ٹی آئی کی بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حالت جنگ میں ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر 12-13 برس ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور جب ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. عرفان خان صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان خان صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ادارے کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، خاص کر سیکیورٹی کے معاملات میں اور کرپشن کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے. یہ خیبر پختونخوا کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. دوسرا یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ عام لوگ بہت بڑی تعداد میں، نہ صرف یہ کہ پشاور کی سڑکوں پر، پارکوں میں رات کو، آج دن کو، ابھی تک، بلکہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ یوتھ بہت زیادہ ہے، تو حقیقت اس طرح کی شاید نہیں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لاڈلے وزیر اعلیٰ صاحب نے آج میرے خیال میں 2 یا 3 بجے تقریب پرچم کشائی میں شرکت کی ہے. حالانکہ یہ تو صبح والا کام ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو اوور ٹو یو عرفان. بہت شکریہ. میں بھی سر شروعات اسی سے کروں گا جی کہ یہ نہ صرف ایک روایت رہی ہے بلکہ دنیا بھر کو یہ پیغام دینا ہے کہ 14 اگست کی صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے درمیان جو تقاریب ہوتی ہیں، جہاں پر چیف منسٹر اس میں شرکت کرتے ہیں، فیڈرل لیول پر پرائم منسٹر لوگ شرکت کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارا وزیر اعلیٰ منچلوں کی طرح اسلام آباد کی سڑکوں پر ان کے ساتھ رات 3-4 بجے تک وہ گھومتا پھرتا رہا. وہ جس طرح عام لوگ لڑکے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ مل کے منچلوں کی طرح وہ رہا رات بھر. صبح 3-4 بجے آ کر اگر وہ سو گیا ہے تو 8 بجے یا 9 بجے تقریب کی اٹھنا کافی مشکل تھا. دوسری بات کہ وہ تھا اسلام آباد میں، وہاں پر کون سی انہوں نے تقریب کرنی تھی. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اس صوبے کے روایات سے، اس صوبے کے قواعد و ضوابط سے، اس صوبے کی ثقافت سے، اس ملک کی پہچان سے، ان ساری چیزوں سے یہ نابلد ہیں، یہ ناواقف ہیں. صحیح. ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. جس چیز کو یہ لوگ یعنی کہ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ ان کے پارٹی قائد نے اس صوبے کے عوام کو شعور دیا ہے، تو جس کو کل جب میں نے دیکھا اس پورے منظر کو، اور صبح جب میں مختلف ایکس اکاؤنٹ سوشل میڈیا اور ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جس کو آپ شعور کہہ رہے ہیں، اگر یہ ہے تو پھر تو حالت بہت بری ہے. یہ اصل میں شعور نہیں، یہ زوال اور اناڑی پن کی انتہا ہے. بالکل. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. صحیح. کوئی ایک ایسا نہیں کہ کوئی ان کو سمجھائے کہ جو ان کے مشیر ہیں وہ ان سے زیادہ نالائق ہیں، وہ ان سے زیادہ بیوقوف ہیں. اب تو بات اس حد تک آ گئی ہے کہ ہم کھل کر اور بہت ہی کھل کر ان کے خلاف وہ مہم چلائیں، عوام کو یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں یہاں پر نہیں کر رہی، کہ ان کا کام ہے
کہ اپوزیشن جماعتوں کا کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں ایوان میں بیٹھے ہیں وہ حکومت اپنا رول ادا کرے، وہ نہیں کر پا رہی، ہمیں نہیں وہ نظر نہیں آ حکومت رہا. کی ہر نااہلی نالائقی وہ اس پر بات کریں، وہ کر ہی نہیں رہے. صحیح، اپنے اس میں وہ لوگ مصروف ہیں. تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے ایک جرم کیا ہے کہ آزادی کے دن کی مناسبت سے جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں یہ لوگ اس سے غائب ہوتے ہیں. جو ریاست کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں یا لوگوں کو اگر بغاوت پر اکسانا ہے اس میں پیش ہوتے ہیں، ان میں یہ لوگ پیش ہوتے ہیں. دوسری اہم بات، کل جب انہوں نے کہا کہ ہر چوک ڈی چوک ہوگا رات کو 10 بجے، تو میں نے 4-5 بجے واضح کیا تھا، بتایا تھا، لکھا تھا ایکس اکاؤنٹ پہ بالکل، کہ آج کی رات ویسے بھی پورے پاکستان میں یہ نوجوان نکلیں گے. اور یہ اس سال کی نہیں روایت. آپ 14 اگست 2025 کی رات، 13 اگست کی رات کے جلسے اور ویڈیوز اٹھا لیں. بالکل، آپ 13 اگست 2024 کی رات کو، مطلب کہ 2-3 سال پہلے کی آپ اٹھا لیں. یہ لوگ ہر 13 اگست کو 6-7 بجے گھروں سے نکلتے ہیں. 10-11 بجے یہ ہجوم جو ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ پیک پر ہوتا ہے. صحیح. اب یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ہر سال یہ لوگ اپنے طور پر جشن مناتے ہیں. اس کا ایک کوئی انتشاری، ان کو وہ جھنڈا پکڑاتے ہیں، وہ ان جلسوں وہ اس ہجوم میں گھس جاتا ہے اور ادھر سے وہ ایک ان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے یہ پورے جو کراؤڈ ہے. ہاں، یہ ان کا ہے. رات کو بھی میں ادھر سے گزر رہا تھا، پریس کلب جا رہا تھا، انہوں نے کہا تو یہی حالت تھی. ہاں، اب سر اس پہ آتے ہیں. اگر ہر چوک ڈی چوک ہیں تو آپ کے اس پشاور میں جب یہ قلعہ بلا حصار میں یہ جو نوجوان اکٹھے ہوئے تھے، آپ کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل بالکل، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ہوتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں ہم نے کوئی جھنڈا نہیں دیکھا ایک پارٹی کا. سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، نکلے تھے. بالکل. آپ کے یہاں سے پشاور سے اگر کوئی منتخب قیادت ہے یا پھر یہاں پر آپ کے دیگر پارٹی لیڈر ہیں، کون لوگ وہ نکل آئیں، کن لوگوں نے ان کی قیادت کی، اور اگر قیادت کی تو ان کے تصاویر اور ویڈیوز کدھر ہیں جب آپ پورا پھر آسمان سب پر اٹھا لیتے ہیں. تو ان کا جو اپنے لوگ ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے قیوم اسٹیڈیم چلے گئے، ادھر اے سی کے ماحول میں بیٹھ کے ادھر ماحول انجوائے کرتے ہیں. حال تو یہ ہے کہ یہ عوام کو ایک غلط راہ پر لے کر چل رہے ہیں. اور ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس عمر میں کہ جن لوگوں کے اس پہ یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، 18 سال سے 25, 26, 27 سال خاص کر کے عمر کے نوجوان، آپ ان سے سوال پوچھیں کہ 2013 سے لے کر 2026 تک ان 13 سالوں میں آپ نے ان نوجوانوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. میدان بنائے، کچھ بھی نہیں کیا. ان کو روزگار دیا، ان کے لیے کارخانے بنائے. کس کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ اب وہ نوجوان بڑے ہو گئے، ان کی عمر 35 سال 40 سال تک پہنچ گئی. اب وہ سوال کریں، ان سے اٹھائیں. لیکن ان کو پتا ہے کہ اس عمر کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ سوچتا نہیں، وہ زیادہ ماضی کی ان میں چلا جاتا نہیں. اس ٹائم ان کی عمر اگر 5 سال تھی، آج وہ 20 سال کا ہے. ان کو یہ نہیں پتا 2014 میں کیا تھا، انہوں نے کیا وعدے کیے تھے. تو اس لیے یہ اپنے اس زہریلے بیانیے اور زہریلے ان کے جو کردار ہیں اور ان کے جو کرتوت ہیں، اسی سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کل رات کو جب ہم نے دیکھا کہ لبرٹی چوک میں جو تاریخی لوگ نکل آئے، کسی کے ہاتھ میں ہم نے جھنڈا نہیں دیکھا، بالکل لوگ نکل آئے پاکستان کے لیے. پشاور میں آپ کے رنگ روڈ پر یہ جو ایک میگا اسٹور کے سامنے لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں 1-2 بندے اسی طرح انتشاری لوگوں کو انہوں نے گھسایا، ان کو اپنا جھنڈا دیا. سب لوگ خود ہی نکلے تھے، کوئی کسی پارٹی کا. ایسا ہی ہے. وزیرستان میں نکلے ہیں لوگ آج، وہاں پر تقریبات ہوئی ہے مختلف ان علاقوں میں جہاں پر جنگ جاری ہے، وہاں پر لوگوں نے جو ہے نا ریلیاں نکالی ہے آج. لیکن چونکہ یہ جماعت جو ہیں یہ جعلی ہیں، یہ وارداتیہ ہیں، اور اسی طرح یہ واردات ڈالتے ہیں اور پھر اسی پہ ان کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا جلسہ تھا، یہ لوگ تو ہمارے کہنے پہ نکل آئے تھے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ ہر چوک کڑی چوک بنانا ہے، آپ 20, 21, 22, 23, 24, 25 اگست کو اعلان کریں اور ہر چوک کڑی چوک بنائیں اور پھر دیکھ لیں کتنے لوگ نکلتے ہیں. نہیں، آپ نے عرفان، آپ نے یہ جو جنریشن کی بات کی، وہ جو ایک بندہ محمد حسین جس نے حملہ کیا ہے اور یہ لوگ اب
کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں تھے، تو اس کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بے روزگار تھے اور ان کو جو ہے نا قرض لے کر سعودی بھیجنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو یہ ایک ناراض قسم کی نسل کو جو ہے نا یہ پارٹی جنم دیتی آ رہی ہے، اور پھر ابھی ایک سمپتی کارڈ بھی استعمال کر رہی ہے. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، یہ جتنے بھی اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یا یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور ان میں ان کے بھائی اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں نہیں، کہ نہیں ہمیں غریب تو نہیں. کارکنوں کو دھوکہ دے کر، کسی کو پیسے دے کر، کسی کو نعرے دے کر، کسی کو کس لالچ کی بنیاد پر آ کر ان کو ریاست کے خلاف کھڑا اکسا رہے کرتے ہوتے ہیں. ہاں ہاں. ٹھیک. تو وہ جو لڑکا کہ جن کی تصاویر بھی موجود ہیں، جن کا بقول یہ لوگ پہلے تو آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کا بندہ تھا کہ نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سفی جان نے کہا گور صاحب کہتے ہیں کہ ان کی وہ تحقیقات ہونی چاہیے. وہ دوسرا صاحب شفیع جان کہتے ہیں کہ ذہنی توازن ان کا کوئی پتہ نہیں کتنے مہینوں سے، ہمارا کارکن تھا مگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہاں ٹھیک. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی میں ہر بندے کی اتنی ہی عزت ہے جس طرح وہ حسین یا جو بھی محمد حسین نامی لڑکا تھا، صحیح، وہ بڑے عہدے پر ہو یا چھوٹے عہدے پر. صحیح. ہم نے اس پارٹی میں ان لوگوں کا حشر بھی دیکھا کہ 2013 سے 2018 کے دوران جو لوگ یہاں پر حکمران تھے، صوبائی کابینہ میں تھے، ان لوگوں کو ہم نے 2018 سے 2022 کے دوران کابینہ میں نہیں دیکھا. ان کو بے عزت کر کے ایسا ہی ہے، ان کو نکالا گیا. 2018 سے 2022 کے دوران خیبر پختونخوا کی کابینہ میں جتنے لوگ تھے وہ موجودہ کابینہ میں نہیں ہیں. ان لوگوں کو بے عزت کر کے، ان پر کرپشن کے الزامات عائد کر کے، ان کی تبدیل کر کے ان کو پارٹی سے نکالا گیا. اب یہ ایک نیا ڈاکو ٹولہ آیا ہے، یہ اپنے واردات کر رہے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، کمیشن لے رہے ہیں، سب چیزیں منظر عام پر ہیں. یہ لوگ چلے جائیں گے، 1 سال 2 سال 3 سال بعد اسی نام پہ نئے چہروں کو لے کر سامنے آئے گا، نئے لوگ آئیں گے. تو ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو بے عزت کر کے نکالو اور یہ تاثر دو کہ آپ کی پارٹی بہت صاف شفاف ہے، اور اسی کے نام پہ آپ پھر عوام کو بیوقوف بناتے رہو. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. صحیح طریقہ واردات ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. عرفان خان صاحب تھے. اور چونکہ پروگرام میں بار بار اس لیے وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ پشاور سے ہو رہا ہے، اور پشاور میں آج یقین کرے کہ پشاور کل سے جشن کے ماحول میں ہے. نہ صرف ایک پشاور بلکہ شمالی جنوبی وزیرستان، کرم، باجوڑ، ممن ہو، ان علاقوں میں بھی لوگوں نے جلوس نکالے ہیں، ریلیاں نکالی ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ تقریبات کا انعقاد خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے. مگر صوبائی وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کے بارے میں جو عرفان خان صاحب نے بتایا، جو چند ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اصل حقیقت یہ تھی. آپ سٹیک ہولڈر ہو، آپ کے کروڑوں کی سرکاری گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے. اگر آپ دوسروں سے مختلف ہوتے تو جو مراعات آپ دوسرے سے زیادہ لے رہے ہیں، اور آپ کو واقعتاً اگر اپنی بانی کی جیل کی تکالیف کا جو یہ بتا رہے اس احساس ہوتا، تو آپ مروجہ جو پروٹوکول ہوتا ہے، جو مراعات ہوتی ہے، ان سے گریز کرتے. مگر یہ سب ڈرامے ہیں. اور جس طرح عرفان نے بتایا بھی کہ محمد حسین جیسے لوگ جو کہ مخلص ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، جن کو یہ باور کرایا جاتا ہے ایج فیکٹر کی وجہ سے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے، ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، وہ سب تو ہم نے دیکھ لیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر تو ہم نے کم از کم دیکھ لیا ہے کہ جو آج یا کل کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 49 لاکھ بچیاں اور بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پھر لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا خیبر پختونخوا کے ان کے اپنے علاقے میں، خیبر میں 25 کلومیٹر کا علاقہ جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، ایسا ہے جہاں پر ایک پرائمری اسکول بھی نہیں ہے. خیبر ضلع میں، جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا آبائی علاقہ ہے، ضلع ہے، وہاں پر ایک ہاسپٹل ایسا ہے جہاں پر سٹی اسکین
مشین ہے مگر وہ بھی 2 برسوں سے خراب پڑی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے انڈیا خان کے لیے کیا کیا. مطلب باقی صوبہ تو چھوڑے، یہ اپنے اپنے علاقوں اور اضلاع کے لیے بھی باتیں کرتے. جس طرح میں نے بتایا بھی کہ جنرل عبدالقیوم صاحب پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، پاکستان نے جو کامیابیاں سمیٹی ہے، اور خاص کر یہ والا پورشن کہ ہم جب 14 اگست کے دن پروگرام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور ایک انالیسس کرتے ہیں، تو پاکستان نے کون سی دفاعی اور سفارتی اور سیاسی کامیابیاں حاصل کی ہیں. وہ ایک سروس مین سوسائٹی کے صدر بھی ہے، سینیٹر بھی ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انہوں نے بحیثیت ایک فوجی افسر شاندار خدمات سر انجام دی ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو گئے ہیں، بہت ایکٹیو ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یا معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ ہمارا 79 یوم آزادی ہے پاکستان کا، تو اس موقع کے اوپر پاکستان کے سارے ایکس سروس مین، پینشنر، سابقہ فوجی، شہداء کی فیملیز پوری قوم کے ساتھ مل کے اس دعا میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اب محفوظ رکھ. یا اللہ اس کو ترقیوں کے زینوں پہ یہ پاکستان ہمارا اوپر چڑھے. اس موقع کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تخلیق پاکستان اللہ تعالیٰ کا ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا. اور جو لوگ ہم آزاد ملک میں آ گئے، ہمیں تو ایک بہت بڑی ایک گریٹ اچیومنٹ تھی ہمارے لیے. لیکن جو ہمارے بھائی مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آج بھی اس چیز کا احساس ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان میں مائنارٹیز اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات جو سلوک ہو رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا کتنا ضروری تھا. آج اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے فرمودات کے اوپر عمل کریں. انہوں نے جو اصول بتائے تھے آنیسٹی اور فیئر پلے کے، اور یہ کہ آپ محنت کریں اور آپ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، تو ان کے اوپر ہمیں چل کے ویمن رائٹس، انسانی حقوق، مائنارٹی کے رائٹس جو ہیں ان ساروں کی انہوں نے بات کی تھی. اور انہوں نے ٹرائیکاٹمی آف پار کی بات کی تھی کہ مقننہ اور عدلیہ اور انتظامیہ یہ اپنے اپنے دائرے میں آزادی کے ساتھ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں. تو میرے خیال ہے ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. آگے جانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوری نظام ہو، آئین کی پاسداری بھی ہو. اور یہ جمہوری نظام ضروری نہیں کہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ کہ نظام جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے اندر ایک با اختیار ملک کا چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے آن ٹاپ، اور وہ دیانتدار بھی ہو، ویژنری بھی ہو، اور دور رس اس کی سوچ بھی ہو. وہ سارے صوبوں کے ووٹوں کے ساتھ اگر صدارتی نظام ہے جیسے امریکہ میں ہے یا فرانس میں ہے، تو وہ اگر سب صوبوں کے ووٹس سے اکٹھا بن کے آئے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی کابینہ بنائے، ایسے ہی جیسے امریکہ میں چن کے کمپیٹنٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے کیبنٹ میں بنایا جاتا ہے، لیکن اس کی توثیق پارلیمنٹ کرتی ہے. ایک ایک کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ موضوع بنتا ہے. اور اسی طرح صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان میں بھی لیفٹیننٹ گورنرز ایسے ہوں جن کی بالکل چھوٹی چھوٹی کیبنٹس ہوں اور وہ اپنے کام کو چلائیں. اور تیسری بات جو ہم آج بھی زیر بحث ہے
وہ ہے کہ صوبے اور یونٹ ہوں. چونکہ یونٹ ہوں یا نہ ہوں اس کا دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ لوگوں کو کیا سہولتیں دی جا سکتی ہیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہور کا ہی ہمیں خیال کرنا ہے. اگر ان کے ڈور سٹیپ تک ان کو رسائی ہو انصاف کی بھی اور ایڈمنسٹریٹو جابز کے بھی لیے بھی وہ جا سکیں, اپنے لیڈرز کو مل سکیں, تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے. اس کو سوچنا ضروری ہے. اور پھر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں, جو لوکل گورنمنٹس ہیں, ان کو بااختیار بنانا. کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے یہ بائی دی پیپل, فار دی پیپل, آف دی پیپل, تو یہ لوگوں کے لیے جمہوری نظام ہے. اس لیے اگر ان کو آپ امپاور کریں گے تو وہ زیادہ رسپانسیبل ہوں گے. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون ہمارے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں بارڈرنگ پروونسز میں, وہ بھی آپ کو پاور ڈیوالو کرنے سے آسانی ہوگی, کیونکہ یہ آپ کے سویلین مجاہد ہوں گے ان سیویز کے اندر, اور یہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہوں گے. اس کے علاوہ ہمیں ملک کے اندر تجارت کو فروغ دینا ہے, ملک کے اندر اکانومی کو بہتر کرنا ہے, ٹیررزم کی لعنت کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے قومی یگانگت چاہیے, نیشنل یونٹی چاہیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے کہا کہ ملک کے اندر کوئی بھی نظام ہو سکتا ہے, یعنی اگر ٹاپ مین ایفیکٹو ہو, آنیسٹ ہو اور ویژنری ہو, اور وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے ملک کا سوچ رہا ہو, وہ ایک مدبر ہو, وہ ایک بہت بڑا اسٹیٹس مین ہو, تو خواہ وہ شاہ فیصل ہو, خواہ وہ شیخ زاہد بن سلطان ال نہیان ہو, خواہ وہ فوجی وردی میں جنرل پارک ہو ساؤتھ کوریا کا, خواہ وہ سویلین لیڈر مہاتیر محمد کی شکل کے اندر ہو, خواہ وہ ایک سویلین اسٹیٹس مین, ایک پالیٹیشین, ایک مدبر جو ہو وہ نیلسن منڈیلا کی شکل میں ہو, وہ ملک کو اوپر لے کے چلا جائے گا. اس لیے یہ چوائس عوام کو ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے موجودہ ڈھانچے میں وہ لچک پیدا کی جائے جہاں ود ان دی ڈیموکریٹک سیٹ اپ رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جا سکیں. اس کے بعد ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جائے, بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان کو بتایا جائے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک بلبلے کی مافک ہے, یہ ایک بڑا ٹیمپریری افیئر ہے. ہم سے پہلے جو تھے لوگ چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, آنے والی نسلوں کا بھی یہی ہونا ہے, لیکن ہمارے اس ٹائم کے اندر ہمیں ملک کو ایک گائیڈ لائن دے کے جانی بڑی ضروری ہے. تو اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند, حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود. تو میرے خیال میں آنے والی جنریشنز کے لیے بیسٹ ہمارا جو تحفہ ہے وہ یہی ہوگا کہ ایک اچھا نظام اور ایک اچھا ایک سسٹم ایسا بنا جائے جس میں عدل کا نظام بھی ایسا ہو کہ وہ بے داغ ہو, اور اکاؤنٹیبلٹی کا بھی نظام اتنا سخت ہو کہ کسی کی جرت نہ ہو, اور جو بیلٹ باکس ہے اس کے تقدس کا خیال رکھنے کے لیے بھی ہم حلف اٹھائیں کہ ہم اس کے اندر بھی کسی قسم کی غلطی نہیں کریں گے. تو اس سے پاکستان آگے چلے گا. ایز اے پریزیڈنٹ آف ایکس سروس مین سوسائٹی میں سارے جو ایکس سروس مین ہیں ان کے بہاف کے اوپر یہ پیغام آج دے رہا ہوں, جو ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں, امریکہ میں بھی, یورپ کے اندر بھی, ہر کانٹیننٹ میں جہاں ہمارے ایکس سروس مین ہیں, اور ملک کے اندر بھی جہاں بھی سارے ہمارے پاکستانی ان کو بھی ہم دے رہے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہی جو پاکستان ہے وہ فلرش کرے. یہ جو بیرونی تھریٹس ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی, اور وہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی الحمدللہ پاکستان کر رہا ہے. آپ نے جو سعودی عربیہ سے پیکٹ کیا ہے ڈیفنس کا, اور پھر اب جب ٹرکی کو بھی شامل کیا ہے, تو یہ ایک پریشر بلڈ ہوا ہے آن آور اینیمیز کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کریں. اور اس طرح اگر وہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں اور یہاں ساؤتھ ایشیا میں بھی امن آ جائے تو ہم افواج کی تعداد کو بھی کم کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان ایک پیوٹل کنٹری ہے, ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اس کے دنیا کے اندر خدا کے کرم سے پچھلے مئی میں ہم نے انڈیا کو سبق سکھا کے تو ہم نے اپنا سر فخر سے بلند کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بھی, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, اور باقی جو ہمارے انسنگ ہیروز تھی جنہوں نے اس میں کام کیا,
اور پھر ڈپلومیسی کے اندر بھی جو اسلام آباد کا معاہدہ ہوا اس کا کریڈٹ بھی ہماری پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہی طریقہ ہے پاکستان کو سرخرو کرنے کا. ملک کے اندر رہ کے ہمیں محنت کرنی ہوگی اور اصلاحات کرنی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے قیام کے مقاصد کو بیان کیا، جس طریقے سے پاکستان نے جو اچیومنٹس کی ہے خاص کر گزشتہ چند برسوں کے دوران، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک روڈ میپ دیا کہ مزید بہتری کے لیے، مزید کامیابیوں کے لیے، مزید ایک مثبت اور تعمیری سفر کے لیے کیا کچھ ہونا باقی ہے اور کتنا لازمی ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے ممالک کی طرح پاکستان کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے. بلا شبہ اس وقت دنیا ایک نئی ری انگیجمنٹ، ری الائنمنٹ کے دور سے گزر رہی ہے. جس طرح جناب صاحب نے بتایا بھی کہ جو اسٹریٹجک اپارٹمنٹس ہے اس کی پاکستان کی، اس کے چیلنجز بھی ہیں مگر اس کی اپرچونٹیز بھی ہیں. تو کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان کے نظام میں اگر نقائص ہے جو کہ ہے، اور کسی بھی ملک کے نظام کو آپ پرفیکٹ نہیں قرار دے سکتے، آپ نظام میں، سسٹم میں چینجز لاتے ہیں، اصلاحات کرتے ہیں. اگر ان اصلاحات کی ضرورت ہے تو ان پر کام کیا جانا چاہیے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور پھر وہی بات، ٹائم ختم بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پاکستان کے مستقبل اور حال سے متعلق اور اپنی نئی نسل کو ایک تعمیری سوچ پر ڈالنے کے لیے منفی پروپیگنڈا سے گریز کریں، ہم مایوسی پھیلانے سے گریز کریں، ہمارے معاشرے میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کچھ دے دیں، اس لیے کہ ملک بذات خود کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے ایک گھر ہوتا ہے، اور اس گھر کو سنبھالنا، اس کو خوبصورت بنانا، اس کو مضبوط بنانا، یہ ہر جو ذمہ دار ایک شہری ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے. کل اسی وقت اور 7 سے 8 بجے کے درمیان پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلے برس جب ہم 14 اگست منائیں گے تو آج جو پاکستان ہے اس سے مزید پاکستان ایک سال میں انشاءاللہ بہتر ہو گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.